اچھا سر، ہم لیٹس بلڈ پروڈکٹیو یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں پروڈکٹیو یوتھ بنانی ہے تو اس کے لیے مینٹل ہیلتھ ایک ضروری چیز ہے. تو بچے کی مینٹل ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیچر کا جو کردار ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اساتذہ کرام کی نفسیاتی اور ذہنی صحت ٹھیک ہو. وہ مارک ٹوین کا ایک جملہ ہے، آئی وینٹ ٹو اسکول فار سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ٹیچرس. یعنی والدین مجھے بھیجتے تھے اور میں اسکولوں میں گیا اور ذہنی اور نفسیاتی معذور اساتذہ کے ہاتھوں میں، مطلب یعنی تو وہ ایک سب سے زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں. اساتذہ کرام بچوں کی فکر بعد میں کریں. مجھ سے اکثر ٹیچر ٹریننگ پروگرامز میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھی ٹیچنگ کے لیے آپ بتائیں لیسن پلان کیسے بنے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں لیسن پلان کو چھوڑ دو، ابھی پہلے تم رات میں وقت پہ سو جاؤ. رات میں جو وقت تم واٹس ایپ اور موبائل فون اور سوشل میڈیا پہ لگاتے ہو وہ نیند پوری لے لو. صبح تیار ہو کے ناشتہ کر کے گھر سے نکلو، گھر والوں سے لڑ کے مت نکلو. تو اگر یہ مطلب بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرو، یہ مسکراتے ہوئے نظر آؤ، خوش نظر آؤ. جی جی جی. تو یہ 4-5 کام اگر تم کر لو اور لیسن پلان قضا بھی ہو جائے تو اس کا گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگر یہ جو زندگی یعنی اچھی زندگی گزارنے کی ذمہ داری کو ایک خوبصورت لیسن پلان سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی زندگی کی 2 نمبری کو 1 نمبر لیسن پلان بنا کے مطلب سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. بہت خوبصورت بات واضح ہو رہی ہے؟ جی جی. تو زندگی کی 2 نمبری کو ختم کرنا ہو اور اپنے نفس کے کھوٹ کا اعتراف کرنا ہوگا کہ بھائی ہم مطلب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ استاد جو کسی بچے کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تم قبول کرو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، دونوں کا اگر ابھی اسی وقت انتقال ہو جائے تو بچے کو کتنی حیرت ہوگی کہ وہ صاحب جو میرے جھوٹ کا اقبال جرم کروا رہے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں 4,500 جھوٹ بولے تھے اور میں نے تو اپنی زندگی کا تیسرا جھوٹ بولا تھا جس کے اوپر وہ مجھے پکڑ کے کھڑے ہو گئے تھے. بات واضح ہو رہی؟ جی جی بالکل. تو مسئلہ وہاں سے آ رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو اولاد کی اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر مامور ہیں انہیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، انہیں وہ بن کے دکھانا ہوگا. یعنی یہ کام مطلب اچھے بنو اور تم لوگ ایسے ہو تم لوگ ویسے ہو اس طرح کر کے نہیں ہوگا. مطلب جس بچے کو ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں اس کی مطلب ہم اچھے بن جائیں. مطلب اگر اس بچے سے پوچھا جائے کہ کوئی اچھا انسان دیکھا ہے تو وہ ہماری طرف اشارہ کرے کہ یہ ہیں. واہ کتنی خوبصورت بات ہے. لیکن اگر اس وقت بچوں سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ اچھا انسان دیکھا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، کہیں گے پتہ نہیں کہاں. اور اچھا تمہیں ایسے لوگ کتنے ملے جنہوں نے اچھا انسان بنانے کی تمہیں کوشش کی اور تمہیں بڑا نصیحتیں کی کہ اچھے بنو، تو کہیں گے سب جتنے بھی بڑے ملتے ہیں سب یہی کہتے رہتے اچھا انسان بنو. صحیح. تو وہی اگین بات آ گئی محاسبے پہ کہ ٹیچرز کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا تاکہ بچوں کو وہ اپنے کہہ لوں اگر شر سے محفوظ رکھ سکیں. صحیح بات. اچھا سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا مفہوم ہے، یہ جو اپنا شر آپ نے فرمایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا مفہوم ہے اور بہت سخت دعا ہے. میں اکثر کبھی کبھی اس پہ غور کرتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھیے. من شر نفسی، وہ معمولی بات نہیں ہے کہ نفس خطرناک کیسا جھوٹا. یعنی یہ تو میں سوچتا ہوں کہ یعنی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ان کی حکمت اور کیا مراد ہے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. ہماری تو عقل نہیں ہے اتنی کہ ہم اس کو کچھ سمجھ سکیں، لیکن یہ دعا ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آج کا مسلمان اس کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ یہ اعتراف کرے کہ میرے نفس کا کھوٹ، میرے نفس کا شر. وہ تو بے پرواہ ہوا ہے نفس سے، اور وہ تو کہتا ہے کہ جی پرسنل چوائس، اور کہتا ہے جی میں کر لوں گا، میں یہ دیکھ لوں گا، میں وہ دیکھ لوں گا. ہمارے یعنی بلکہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بزرگ کا واقعہ بڑا خوبصورت. انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ
آج یعنی صحابہ کرام کو اپنے نیک اعمال کے قبول نہ ہونے کا جو خوف تھا نا کہ اگر ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا، آج کے مسلمان کو اپنے گناہوں پر بھی اتنا خوف نہیں ہے جتنا صحابہ کرام کو اپنے نیک اعمال کے قبول نہ ہو جانے پر. یعنی اگر میرے نیک اعمال کے رد کیے جانے نہیں، اگر اللہ قبول نہ کرے تو میں کہاں جاؤں گا، یعنی اتنی ہٹ دھرمی. اتنی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مطلب آسانی کرے کہ ہم اعتراف کریں. اور بچوں کی نفسیاتی صحت بہت اہم ہے. اور اصل میں بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تعلق کو ترسی ہوئی نسل ہے، ان کو عزت نہیں ملی، ان کو پیار نہیں ملا. ان کو مطلب اگر بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کوئی ایسا انسان ہے جو تمہیں تمہارے ہوم ورک کو چیک کیے بغیر تم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تمہارے نمبر معلوم کیے بغیر تم سے تمہاری عزت پہ تیار ہو جاتا ہے، تم سے تمہارا وائبہ لیے بغیر تمہیں تکریم سے نوازتا ہے، تو مطلب وہ کہیں گے کہ نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے، یہ تو ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں بلا کے ہم سے وعلیکم السلام کہنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں شرمندہ کرتے ہیں کہ ہم نے سلام نہیں کیا. میں لٹرلی اس وقت یہ مبالغہ نہیں کر رہا، یعنی اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو توجہ دلانے کے لیے کہ سلام اس نے کرنا تھا تو وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، اور اس میں بھی ایک سارکیزم ہے نا، اس میں بھی ایک استہزاء ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ استاد وہ ہستی ہے جو کسی اچھے لفظ سے بھی منفیت پیدا کرنے پہ قادر ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے شہزادے. اب اگر استاد کسی کو یہ اتنے اچھے لفظ سے بھی شہزادے کیا حال ہے، مطلب آپ یعنی ایک ایسا لفظ جو ایک سمجھ لیں اکرام کا لفظ ہے نا، تو استاد جی نے شہزادے کا لفظ ایسے بولا کہ مطلب اس لفظ کی جان نکال دی اور اصل میں بتا دیا، اس کو زیرو کر دیا. بالکل. یا کوئی بچہ آ رہا ہے وہ ہیرو بن رہے ہو، اب یہ ہیرو بن رہے ہو کا جملہ تو یعنی آپ سوچئے کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں ایک ایسا لفظ جو اکرام اور توصیف اور عزت افزائی کے لیے استعمال ہوتا ہے استاد کے حلق سے نکلا ہے اور اس کی درگت بنا دیتا ہے. تو آپ سوچئے میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. مطلب اگر ہمارے معاملات کھول دیے جائیں نا تو ہم بخشے نہیں جا سکتے. اللہ بس اللہ کیا احسان ہے کہ اس نے اپنی پہچان رحمان و رحیم، مطلب اس نے ہمیں بتایا کہ میں رحمان و رحیم پہلے ہوں، باقی ساری اور بعد میں. تو اس سے ذرا امید سی لگتی ہے. لیکن یہ کہ قرآن میں جب وہ آیت نازل ہوئی، وہ والی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو صحابہ کرام کی خوشی کا عالم الگ تھا. اور صحابہ کرام کی یہ صورتحال تھی کہ بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ کاش کوئی میری پوری دولت سب کچھ لے لے اور مجھے صرف یہ آیت دے دے تو بھی میں راضی ہوں اس پر. سبحان اللہ. اور بعض صحابہ نے تو کہا مجھے میرے سارے اعمال چلے جائیں، مطلب مجھے اپنے اعمال سے وہ امید نہیں ہے جتنی اس آیت سے. اللہ. تو بس یہ ہے اللہ تعالیٰ آسان